باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء ہے اور پارہ نمبر 17 ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ جل جلالہ اہل ایمان کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں اور غفلت سے باہر نکلنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب کا دن۔ ہم فی غفلت مورزون، اور غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من رب، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے، محدث نیا، الا استمعوہ، مگر اس کو سنتے ہیں، ہم یلعبون، اور کھیلتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، واسر النجویٰ، چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ هل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ظاہری طور پہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آتے ہو جادو کے پاس اور تم دیکھتے ہو۔ بہرحال ان آیات بینات میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ حساب کا دن قریب ہے۔ جو انسان جس دن مرتا ہے اسی دن سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من مات، جو آدمی مر گیا اور اسی وقت سے فقط قامت القیامہ، اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو ہی جس وقت بھی انسان کو کوئی لمحہ ملتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ جل جلالہ سے معافی مانگے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تم کو برائی میں اور اچھائی میں بطور آزمائش کے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ، آگاہ رہو کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس نے باطل ہونا ہے۔ وَكُلُّ النَّعِيمِ بَعْدَهَا زَائِلٌ، ہر نعمت کے مل جانے کے بعد اس میں زوال ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر آن ہر گھڑی اپنے سامنے آخرت کو سامنے رکھے، ورنہ انسان کے لیے سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی سورہ انبیاء میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اس سے پہلے اور ہم اس سے واقف تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ وہی پوری تفصیل ہے جو سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی جو برادری تھی وہ بت پرستی کی طرف جاتے تھے، اور آپ نے بے حیثیت پیغمبر ان کو دعوت دی اور اسلام کی طرف ان کو آنے کی کوشش کی، ترغیب دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، جس کا انجام ان کا برا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہوئے۔ آگے چل کے اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ بت پرستی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، بت بناتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہتے تھے آپ بھی بتوں کی پوجا کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال المختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی مخالفت کرتے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے جو وہاں کے لوگ تھے، قالوا سمینا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک بندے کو سنا ہے، ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب آگے سورہ صافات میں بھی آئے گا کہ وہ لوگ کسی میلے پر گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، تو آپ نہیں گئے، چلے گئے، آپ نے کلہاڑا لیا اور ان کے سارے بتوں کے بازو، ٹانگ، ناک، کان، مختلف چیزیں توڑ دیں، اور ایک جو نا کلہاڑا بڑے جو بت تھا اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ یہ لوگ جب واپس آئے اور آ کر دیکھنے لگے کہ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، کہ جو بڑا ہے اس کے علاوہ باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کون کر سکتا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ تو کہا جی ایک نوجوان لڑکا ہے ابراہیم اس کو کہتے ہیں، یہ وہی ان کے خلاف مخالفت کرتا ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اس کو لے آؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟
قال بل فعلوا کبیرہم، یہ جو بات کہی ہے اس کو الزامی جواب کہتے ہیں انہی کے زبان میں۔ یہ انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے نے کیا ہوگا، یہ تمہارا بڑا خدا ہے، فاسألوا میں سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ یعنی ان کو اس چیز کا احساس دلانا تھا کہ جسے تم بڑا خدا بناتے ہو، ابھی پوچھو نا کہ تمہارے چھوٹے خداؤں کو کس نے مارا ہے۔ ایسے خدائیں کہ بندے نے آ کر بازو ٹانگیں توڑ دی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ لوگ اپنے اندر جھانکے، لوٹے۔ فقالوا، کہنے لگے انکم انتم ظالمون، نہیں تم بھی ظالم ہو۔ اب سوال جو کیا ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا سوال، کہتے ہیں کہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ سوال جو ہے کہ ٹھپر ہے اور جواب اس کی گاجر آ رہی ہے، بات اور ہے جواب اور آ رہا ہے۔ کہا بڑے سے پوچھو نا کس نے کیا ہے، کہتے نہیں تو ہی ظالم ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جھکا لیا انہوں نے اپنا سے شرم سے سر۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آپ کو پتہ ہے نا یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا داعی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتا ہے حکمت اور پیار کے ساتھ، پھر جب اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے اب اس کو دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان میں عقل سمجھو تو اس کی بات کو سمجھتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے چھوڑ کے، افلا تعقلون، تمہاری عقل نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اس کو اپنا بڑا بناتا ہے جو اس سے پاور میں آگے ہو۔ ان لوگوں کے پاس تو اتنی پاور ہے، کھا پی سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور جو ان کا خدا ہے اس کے اندر تو کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کافر کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ دلائل سے ہارتا ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ اپنے مد مقابل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میں دلائل سے اس کو قائل کروں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ علمی بحث مباحثہ کرتے، ان کو قائل کرتے کہ نہیں ہمارے خدا ہے، ہمارے نفع نقصان کے مالک۔ آگے کہنے لگے حرقوہ، جلاؤ اس کو، وانصروا آلیہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے چخہ نمرودی تیار کیا گیا اور کئی ماہ تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب لکڑیاں پہاڑوں کی طرح بلند نظر آتی تھی اب یہ سوچنے لگے کہ اس کو آگ لگا کے ابراہیم علیہ السلام کو اندر کیسے ڈالیں۔ تو شیطان مردود نے انہیں ایک سازش سکھائی، ایک منجنیق جو ہوتی ہے نا، جیسے منجنیق ایک مشین ہوتی ہے، جس طرح ہمارا ایک جھولا ہوتا ہے، ایسے اس نے کہا کہ ایسی چیز بناؤ اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھاؤ اور پیچھے کر کے زور سے چھوڑو تو وہ جو دور جا کر لگیں گے تو آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ ان ظالم و بدبختوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس لباس بشریت کو اتارا اور ظاہری طور پر ان کو بے حجاب کرنے کی کوشش، ظالم بدبخت ہیں، جس کی پاور ہوتی ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس ظاہری لباس کے بغیر اندر آگ میں ڈالا، اور جو ہی آپ آگ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَرَادُوا بِكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا مگر ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہی اندر گئے تو آگ گلے گلزار بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے بہترین وہ 40 دن ہیں جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے وہیں آپ کے لیے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا اور وہیں انار کا درخت لگ گیا، آپ انار بھی نوش فرما رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب اگر یہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا تو پھر وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی جو پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزوی خصوصیت ملے گی ہمارے آقا سے۔ ویسے تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے ہر اعتبار سے، لیکن یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نئے عمدہ اور بہترین لباس میں آئیں گے۔ انہیں لباس بنایا جائے گا پوری کائنات کے سامنے، ایک جبہ ہوگا خوبصورت، اللہ کی طرف سے خلت عطا کی جائے گی۔ یہ اس قربانی کا صلہ ہوگا کہ ان ظالموں نے آپ کا لباس اتارا تھا، تو اللہ دکھائیں گے کہ جس کو میری خاطر جس کا لباس اتارا گیا آج پوری کائنات میں عمدہ اور بہترین جبہ پہنا کے میں اس کو لا رہا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اگر کسی بچے کو بہت زیادہ بخار ہو اور بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا شدت حرارت ہو تو یہ آیت 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں یا اس بخار والے مریض پہ دم کریں تو اللہ جل جلالہ اس کی بنیاد پہ اس بخار کی شدت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آگے چل کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 77 میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔
کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ یاد کریں جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب ایک قوم کی بکریاں ساری کھیتی چر گئی تھی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سبحان اللہ، ہم نے عمدہ اور بہترین سمجھ دی سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا، اور دونوں میں کو ہر ایک کو ہم نے علم بھی دیا، حکمت بھی دی. وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الْجِبَالَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا. يُسَبِّحْنَ، وہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، سب کچھ ہم کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ زرہ بنانے کا بھی ایک فن دکھایا تھا. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ اپنی لڑائی میں اپنے آپ کو بچا سکیں. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار بندے ہو. یہ واقعہ یہ ہوا کہ دو واقعات لکھے ہیں. سلیمان علیہ السلام ابھی نوجوان ہیں اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور زمانہ ان کی جو ہے کہ بادشاہ چل رہی ہے. ان کے پاس ایک آدمی اپنا مقدمہ لے کر آیا. اس نے یہ کہا کہ فلاں بندے کی بکریوں کا ریوڑ تھا، اس نے آ کر میری ساری کھیتی کو کھا لیا ہے اور میری کھیتی ختم ہو گئی ہے. تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی کھیتی ان بکریوں نے کھائی ہے بکریاں اس کو دے دی کہ بکریاں تو لے جا، اس بکریوں نے تمہارا نقصان کیا ہے تو اب تم اس کا نقصان کرو، بکریاں لے کر چلے جاؤ. اب جب یہ فیصلہ ہوا تو ظاہری طور پہ انہوں نے اپنے سمجھ کے مطابق فیصلہ ٹھیک کیا. داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا سلیمان نے کہا کہ نہیں، اس فیصلے میں سقم ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اتنے نقصان کی تلافی ہو جائے اور بکریوں والے کے ساتھ زیادتی نہ ہو. فرمایا وہ کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ یوں کیا جائے کہ کھیتی والے کی کھیتی بکریوں نے کھا لی ہے، اب بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کھیتی بکریوں والے کو دے دی جائے، اور یہ بکریوں والا ریوڑ کا جو راعی ہے یہ اس کھیتی کے اندر دوبارہ ہل چلائے، اس کے اندر دوبارہ گندم یا جو کچھ لگا تھا اس کا بیج ڈالے، جب تک وہ فصل اس معیار تک نہیں پہنچتی جس معیار تک پہلے موجود تھی اس وقت تک یہ بکریاں ایک کھیتی والا رکھے، ان کا دودھ بھی استعمال کرے، ان کو اپنے پاس رکھے، لیکن جو ہی کھیتی تیار ہو جائے تو وہ کھیتی اس کے حوالے کی جائے اور بکریاں واپس اس کو دے دی جائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے بہت عمدہ اور بہترین فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دی ہے. ایک واقعہ اور آتا ہے کہ دو خواتین تھیں، ایک عورت بڑی چرب لسان تھی، بہت تیز تراز تھی. اس نے ایسا کیا کہ دونوں عورتیں کہیں پانی کے قریب بچے رکھ کے نہا رہی تھی تو وہاں ایک بھیڑیا آیا اور جو ایک عورت کا بچہ اٹھا کے لے گیا. اب وہ دوسری جو تیز تراز عورت تھی اس نے زبردستی وہ چھوٹی کا بچہ چھین لیا، اس نے کہا بچہ میرا ہے. اب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کر آئی تو داؤد علیہ السلام نے اس کی الفاظ سنے. انسان ہے جو ظاہری الفاظ دیکھتا ہے، اس کی دوسری خاموش ہے اور یہ تیز تیز زبانیں بول رہی ہے، دلائل پیش کر رہی، نہیں میرا ہے، یوں ہے، فلاں ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ بیوقوف ہے، ایسی باتیں کرتی ہے. تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ بچہ بڑی کیا اور بڑی لے لے. اب یہ فیصلہ کر کے جب باہر نکلی تو آگے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں تو یہ دونوں روتی ہوئی جا رہی ہیں. تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا جی بچہ میرا ہے اور اس نے زبردستی مجھ سے لے لیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ابو داؤد علیہ السلام نے اسی کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ چرب لسان ہے. یہ سورہ سواد کے اندر بھی ذکر آئے گا 23ویں پارے میں. تو آپ نے فرمایا اچھا، کہتے ہیں چلو اس کا میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ بڑی کہتی ہے میرا ہے، چھوٹی کہتی ہے میرا ہے. تو آپ نے کہا تو ایک میں رکو. آپ اندر گئے اور آپ نے ایک چھری لائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ اب تنازع ایسا ہے، ویسے تو فیصلہ ہو نہیں سکتا، تو اس بچے کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو ایک دھڑ ایک لے لے اور ایک دھڑ دوسری لے لے. بڑی نکاح یہ لے لیں کر لیں، چھوٹی نکاح نہیں، بچے کو 2 ٹکڑے نہ کریں، اسی کو دے دیں، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا. فرمائے بچہ چھوٹی کا ہے، تیرا ہے ہی نہیں ہے. ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے پر ایک کانٹا چبھے تو چھری دینے کو تیار ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کی فقاہت تھی. بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، اس کے اندر یہ ذکر آتا ہے. آگے اس کی آیت نمبر 88 میں جو ہے کہ زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جو ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے. اور آگے چل کے یہ سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورہ حج جو ہے اس کے اندر قیامت کا اور آخرت کا جو ذکر آ رہا ہے، قیامت کی کھولناکی کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب کی نافرمانی سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک ایک زلزلہ قیامت کا بڑا سخت ہوگا. یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملھا،
اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھو گے۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن یہ اللہ کے بہت سخت قسم کے عذاب میں ہوں گے۔ تو یہاں بتایا کہ ایسا ایک ہولناکی والا منظر آنے والا ہے، دنیا اسی انداز میں کام کاج میں مدہوش ہوگی۔ حدیث کے اندر ایک روایت اندر آتا ہے کہ کپڑے کے تھان والا کینچی سے کپڑا کاٹ رہا ہوگا، کام کرنے والا کدال مار رہا ہوگا، کھانے والا لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا ہوگا۔ اچانک قیامت کا جو ہے کہ اصول پھونکا جائے گا اور کائنات یوں ہوگی کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے آخرت کی طرف ترغیب ہے کہ ہر آن ہر گھڑی انسان کو اپنی آخرت سامنے رکھنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے شک میں ہو تو یاد رکھو فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کی ابتداءً، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، ثم من علقۃ، پھر جمع و خون بنایا ہے، ثم من مضغۃ، پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، مخلقۃ جو مکمل ہوتا ہے، وغیر مخلقۃ جو ادھورا ہوتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ تم پر واضح کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر ہم ٹھہراتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے ماں کے رحم میں جتنا ہم چاہتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ایک پیارا سا بچہ بنا کے ہم ماں کے پیٹ سے باہر لاتے ہیں، ثم تبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، فمنکم من یتوفی، بعض جوانی میں مر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض ذلیل عمر ناقص عمر کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ اس بڑھاپے میں جاننے کے باوجود بعض باتوں کو نہ جانیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارا ایک نظام ہے، کوئی بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی رقپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں جا کر انسان، تیری حالت یہ ہوتی ہے کہ جوانی میں تیرا بڑا عقل ہوتی ہے، بڑی دانش ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جا کر بعض باتیں جو جوانی میں یاد بھی تھیں تو بھول جاتا ہے۔ جب تو نے ان سارے پراسے سے گزرنا ہے، تمہیں چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی مخالفت نہ کرو، بلکہ ہر آن ہر گھڑی اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت اور پیار اور عقیدت کا معاملہ رکھو۔ فرمایا ان اللہ یدخل العامل الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے اہل ایمان کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، جنات، ان ایسے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور صرف جنت میں داخل ہی نہیں کریں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، سبحان اللہ۔ فرمایا ان کو سونے کے کنگن، موتی اور جو ہے کہ ہیرے پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ پاک کلمہ پڑھو، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ حمید، اور تعریفوں والے رب کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی گئی تھی۔ انہوں نے ایمان بھی بچایا اور اللہ کی طرف بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آج انہیں یہ اعزاز و شرف بخشا ہے کہ دنیا میں انسان مرد سونا نہیں پہن سکتا، سونے کا لباس نہیں پہن سکتا، اور سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ریشم کا لباس بھی اور سونا بھی اس کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا ہے، بیت اللہ بنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم آواز لگاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اللہ فرماتے ہیں آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی لوگوں کو، اس سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں وہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے آواز لگائی، عالم ارواح میں اللہ نے آواز پہنچائی، جس بندے نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے وہ زندگی میں اتنی دفعہ عمرے بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر بنانے کی جگہ، یہ بیت اللہ۔ اللہ تشرک بی شیئا، ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَطَاہِرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہمارے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے میں پاک صاف رکھیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کریں لوگوں میں حج کا، یأتوک، وہ آئیں گے، رجالاً پیدل، وعلیٰ کل ضامر، اور ہر دبلی پتری اونٹنی پر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، ہر قسم کے راستوں سے، تنگ راستوں سے، دور دراز راستوں سے لوگ بھاگتے ہوئے اس طرف آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے نفع کے لیے، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، وہ آ کے اللہ جل جلالہ کا نام لیں ان خاص ایام میں، یہ جو حج کے دن ہوتے ہیں، وعلی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور ان چیزوں پر بھی جو اللہ نے ان کو جانور دیے ہیں، یعنی اس کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں پیش کریں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے کہ یہ حج کا ذکر آ رہا ہے، اور آگے چل کے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایسا عبادت کا ایک جو ہے کہ موقع مقرر کیا ہے۔ آگے چل کے وہی سارے قربانی کے الفاظ آ رہے ہیں، وَأُذِّنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں آگے چل کے جہاد کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ دیکھو ہمیں تمہارا گوشت نہیں چاہیے،
ہمیں خون نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گوشت آ کے ذبح کرو تو مجھے کچھ ملے گا. لن ینال اللہ لحومها کہ اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, ولا دماؤها اور نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے, ولکن ینال التقوی منکم لیکن اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. کذالک اسی طرح سخرھا لکم ہم نے ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کیے ہیں, لتکبروا اللہ علی ما ہداکم تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے سے جو ہم نے تمہیں سکھائی ہے. وبشر المحسنین اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے. اور آگے چل کے اسی کے اندر جو 12 مہینوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ان عندۃ اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر 12 مہینے تھے, ان میں سے جو ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ جب سے کائنات بنی اس وقت سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے. اور آگے چل کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ایک دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو جنہیں تم خدا کے علاوہ معبود سمجھ کے پوچھتے ہو ان کی اوقات دیکھو, ان کی حیثیت کیا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو, ضرب مثل اللہ تمہیں ایک مثال بیان کر کے سمجھاتے ہیں. فاستمعوا لہ غور سے کان لگا کے سنو. ان الذین بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا یہ ساری کائنات کے جھوٹے خدا مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور مکھی کیا اس کے ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا لہ اگر وہ سارے کے ساری کائنات کے سارے جھوٹے معبودان باطلہ ساری دنیا کی تمام ٹیکنالوجی جمع ہو جائے ایک مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے. فرمایا پر بنانا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر وہ مکھی ان کے کھانے میں سے تھوڑا سا لے کر بھاگ جائے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. تمہاری طاقت یہ ہے کہ اللہ کی سب سے کمزور مخلوق مکھی وہ ایک ذرا باریک ایک ایٹم جتنی چھوٹی سی چیز اٹھا کے جائے تم اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے. تمہاری اتنی بڑی جرت کہاں کہ تم خدا کا مقابلہ کرو گے. ضعف الطالب والمطلوب یہ طلب کرنے والے بھی عابد بھی کمزور ہیں, معبود بھی کمزور ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا رب پاورفل ہے اور کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ جل جلالہ کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھ کے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور جو ہمیں ایک نام دیا, اللہ نے فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم یہ جملہ بڑا خاص ہے. هو اجتباکم اس اللہ نے تمہیں چنا ہے. ہمارے آقا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جو چنا ہوا ہے. ہمارے آقا انبیاء میں چنے گئے اور ہم لوگ پیارے آقا کی امت کائنات کی امتوں میں چنی ہوئی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے تمہارے دین میں کوئی حرج نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم تمہیں اللہ نے ابراہیم کی ملت پہ پیدا کیا ہے. وسماکم مسلمین تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. الحمدللہ ہمارا نام بھی اللہ کی قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے اور ہمیں اللہ نے چنا ہے اور ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمیں اپنی عزت و عظمت اور شان کو سمجھنا چاہیے. پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے اور آپ نے وہاں دیکھا ایک پانی کا چشمہ ہے. تو آپ نے کہا اللہ جی میری جی چاہتا ہے کہ میں پانی پی لوں. فرمایا کہ عیسیٰ جب تک میرا محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج پہ نہ آ جائے نا کسی پیغمبر کو یہ پانی پینا جائز نہیں, میں نے سارے انبیاء کے لیے حرام قرار دیا ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ کیا عظمت اور شان ہے. فرمایا اگلی بات سنو, اس وقت تک تمام امتوں پہ پانی حرام ہے جب تک میرے محبوب کی امت نہ پی لے. یہ عزت و عظمت ہے اس نسبت سے کہ اللہ نے ہمیں خاص ایک کام دیا ہے, ایمان و یقین کی محنت دی ہے. دعوت تبلیغ کی محنت جو چل رہی ہے اسی محنت کی بنیاد پہ ہم نے خود نیک اعمال کرنے ہیں, پوری دنیا کو نیک اعمال پہ لانا ہے, خود برائیوں سے بچنا ہے اور پوری دنیا کو بچانا ہے, تب یہ اعزاز و شرف ملے گا. اللہ مجھے آپ کو اس احساس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی دین کی اسی مشن پہ لگانے کی توفیق